عظمیٰ سوئی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنے میں عظمیٰ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ یہ محسوس ہوتے ہی عظمیٰ جلدی سے اٹھ جاتی ہے اور زور زور سے دعا پڑھنے لگتی ہے اور برا سپنا سمجھ کر عظمیٰ سو جاتی ہے اور اسی طرح صبح ہو جاتی ہے اور عظمیٰ کیا دیکھتی ہے کہ عظمیٰ کے سارے بدن میں نشان ہی نشان ہیں۔ یہ نشان دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے عظمیٰ کو بے درد طریقے سے مارا ہے اور گلا گھونٹنے کی بھی کوشش کی ہے، پر عظمیٰ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ عظمیٰ اپنے شوہر سے یہ ساری باتیں نہیں بتاتی کیونکہ وہ اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی طرح یہ عظمیٰ کے ساتھ روز ہو رہا تھا، پر عظمیٰ اس بات سے بے خبر تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہتی۔ عظمیٰ کا شوہر رات رات بھر گھر نہیں آتا کیونکہ وہ اپنے کاروبار میں کافی مشغول رہتا تھا، اور اسی وقت عظمیٰ کے ساتھ یہ سب واقع پیش آتا تھا، پر عظمیٰ اپنے شوہر کے سامنے خوش رہنے کا ناٹک کرتی تھی، پر اندر ہی اندر عظمیٰ ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اور اسی طرح کچھ دن بعد عظمیٰ کی حالت خراب اور خراب ہوتی جا رہی تھی اور اس کا سارا اثر عظمیٰ کے دماغ پر پڑ رہا تھا اور دھیرے دھیرے عظمیٰ پاگل بھی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر عظمیٰ کا شوہر عظمیٰ کے گھر والوں کو بلاتا ہے کہ آپ کی بیٹی عظمیٰ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، کہیں آپ کی بیٹی عظمیٰ کو بڑی بیماری تو نہیں جو آپ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہو۔ یہ سن کر عظمیٰ کے ابا جان عظمیٰ کے شوہر سے بڑے پیار سے کہتے ہیں، بیٹا میری بیٹی عظمیٰ کو کوئی بیماری نہیں، اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہم ضرور آپ کو بتا دیتے۔ یہ کہہ کر عظمیٰ کے ابا جان اور امی جان عظمیٰ سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ عظمیٰ یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ یہ سن کر عظمیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اپنی امی جان اور اپنے ابا جان سے کہتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا۔ یہ سن کر عظمیٰ کے ابا جان اور امی جان عظمیٰ سے کہتے ہیں، عظمیٰ تم نے یہ ساری باتیں داماد جی کو کیوں نہیں بتائی؟ یہ سن کر عظمیٰ روتے ہوئے اپنی امی جان اور ابا جان سے کہتی ہے، میں ان سے یہ ساری باتیں کیسے بتا سکتی تھی جبکہ ان سب کے پیچھے ان کا ہی ہاتھ ہے۔ یہ سن کر عظمیٰ کی امی جان اور ابا جان بہت ہی حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی بیٹی عظمیٰ سے کہتے ہیں، کیا کہا تم نے؟ عظمیٰ بیٹی یہ تم کیسے بول سکتی ہو کہ اس گھنونے کام کے پیچھے داماد جی کا ہاتھ ہے؟ یہ سن کر عظمیٰ اپنی امی جان اور ابا جان سے کہتی ہے، میرا شک بھی کبھی بھی ان پر نہیں جاتا اگر میں یہ سب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتی۔ یہ سن کر عظمیٰ کی امی جان اور ابا جان عظمیٰ سے کہتے ہیں، عظمیٰ بیٹی تم نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ تمہارا پورا شک داماد جی پر ہی جا رہا ہے؟ یہ سن کر عظمیٰ اپنی امی جان اور اپنے ابا جان سے کہتی ہے، امی جان ابا جان آپ تو یہ جانتے ہی ہے کہ میں سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ ضرور پیتی ہوں۔ اسی طرح کچھ دن پہلے میں نے اپنے لیے ایک گلاس دودھ نکالا اور کچھ کام یاد آنے کی وجہ سے میں وہاں سے چلی گئی۔ اب میں دودھ کا گلاس لینے کے لیے گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ میرے گلاس میں نیند کی دوا ملا رہے تھے جو کافی مقدار میں تھی تاکہ میں گہری نیند سوتی رہوں۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیرت میں پڑ گئی اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی اور اسی طرح
میں نے دودھ پینے کا ناٹک کیا اور گہری نیند سو گئی۔ اور اسی طرح تھوڑی دیر بعد اسی طرح وہ کمرے میں آئے۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، پر میں نے اپنے دل کو کافی مضبوط کیا ہوا تھا اور میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے اپنی بیلٹ نکالی اور مجھے بے دردانہ طریقے سے مارنے لگے، جس کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اس وقت میں نے اپنے آپ کو کافی سمجھایا کہ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں سونے کا ناٹک کر رہی ہوں تو یہ مجھے جان سے بھی مار سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے گہری نیند سونے کا ناٹک کیا۔ اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے میں نے پاگل ہونے کا ناٹک بھی کیا۔ تب بات عظمیٰ اپنی امی جان اور اپنے ابا جان سے کر رہی تھی کہ اتنے میں عظمیٰ کا شوہر وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عظمیٰ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ذکیہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی کہانی سننا پسند ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے اس چینل اسٹوری اینڈ پویم بائی ذکیہ کو۔ شکریہ۔